السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بھائی، اجتماعی دعا کی دو شکلیں ہیں، ایک بدعت ہے، ایک سنت ہے۔ بدعت یہ ہے کہ انسان ہر نماز کے بعد، جیسے ہمارے معاشرے میں ایک رواج ہے کہ ہاتھ اٹھا کے ایک دعا کے نام پہ مذاق کیا جاتا ہے، وہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ قطعاً بدعت ہے، اور ایسی بدعت ہے جس کے اندر سنت کی مخالفت بھی ہے، دعا کا مذاق بھی ہے۔ دعا ایک عبادت ہے اور اس کے ساتھ انتہائی مذاق کیا جاتا ہے۔ یہ قطعاً درست نہیں بلکہ حرام ہے، بدعت ہے، اس سے بچنے کا حکم ہے۔ دوسرا طریقہ جو ہے دعا کا، وہ سنت ہے، اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی مقتدی امام سے درخواست کرے کہ امام صاحب پریشانی ہے، کوئی امت پریشان ہے، مسائل ہیں، آپ اللہ سے دعا کر دیں، تو درست ہے، ایسے دعا کی جا سکتی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک بدو اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ ہلکت الاموال وانقطع السبل فادع اللہ ان یستغیثنا، کہ اللہ کے رسول، مویشی ہلاک ہو گئے، رستے بند ہو گئے، آنے جانے کے ذریعے بند ہو گئے، گرمی اتنی ہے کہ ہم گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بارش عطا فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ تو یہ اسوہ ہے، یہ سنت ہے کہ اگر کوئی مقتدی کہے کہ ہم بارش کے لیے دعا کر دیں، یا کوئی پریشان ہے، بیمار ہے، مسجد کا مقتدی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، اس کے لیے دعا کر دیں، تو درست ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک چیز خیال رہے کہ بعض لوگ اس کو بھی عادت بنا لیتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی مقتدی بول دیتا ہے کہ قاری صاحب ذرا دعا کروا دیجئے گا۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ کبھی کبھار ایسا اگر ہو تو یہ سنت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں ایک شرط ہے، وہ یہ کہ دعا صحیح معنوں میں جو دعا کے آداب ہیں، جو دعا کا مقام ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، عبادت سمجھتے ہوئے صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کیا جائے، نہ کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں ایک مذاق بنا ہوا ہے کہ سلام پھیرا، بس یوں ہی چند سیکنڈ کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھینکے منہ کے اوپر۔ بلکہ ہمارے ایک استاد تو کہا کرتے تھے کہ دعا نہیں کی، بلکہ دعا کو بس یوں ہی نا وہ دو چار پھونکیں اکٹھی کر کے منہ پہ مار لیں۔ یہ دعا نہیں ہوتی، دعا عبادت ہے، اور عبادت پورے خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، اور اس کی تمام شرائط کے ساتھ جب کی جاتی ہے تو وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو یہ جو شرطیں میں نے بیان کی ہیں، ایک طریقے سے یہ عمل درست ہے، لیکن جو ہمارے معاشرے میں مروجہ ہے وہ خالصتاً بدعت ہے، اور اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔